جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کا پروگرام صبح ہدایت. جیسا کہ آپ کو بریک سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا تقاضے وفا کے، اور ہم اس پر بات کریں گے ہر پوائنٹ سے، ہر جو اسپیکٹ ہے اس کے ساتھ، اور اسلام میں اور دین میں جو ہے وفاداری کے جو اصول ہیں ان کو کس طرح سے واضح کیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. جو نالج آپ کے پاس ہے وہ ہم سے شیئر کیجئے، اور جو نالج ہمارے پاس ہے ہم اس پہ آپ سے گفتگو کریں گے. اور آپ کے لیے جو ہے ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، فون کالز جو ہے وہ کھل گئی. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. جی علی بھائی. کیونکہ جہاں تک وفاداری کی بات ہے تو جیسے آپ نے کہا بالکل درست فرمایا کہ جو وفا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے آپ اس کو دین میں لے لیں، چاہے دنیا میں لے لیں، یا آپ کے اپنے فیملی کے یوں سوشل افیئرز میں اس میں لے لیں، آپ کے اپنے جو رشتہ داریاں ہیں، آپ کی دوستیاں ہیں، وہ تمام چیزوں میں وفاداری جو ہے کہ ایک ویسا عنصر ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو ٹرسٹ جو ہوتا ہے، وہ جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کی، وہ معاملہ ڈھیر ہو جاتا ہے، زمین پہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو جب تک اعتماد ہے کسی چیز کے اوپر اور یہ دو طرفہ ہوتا ہے تو ہم اسی کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وفاداری ہے. کیونکہ جب کسی سے آپ کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے، یا آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، میل ملت ہے یا آپ کی رشتہ داری ہے، تو وہ دو طرفہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے مگر کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اس میں مطلب کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک طرفہ نہیں ہے، بالکل وہ دو طرفہ ہوتی ہے. دو طرفہ ہوتی ہے، ون وے جو ہے، آپ اس کو، ہاں، اس سے کام نہیں چل سکتا. آپ یہ چاہیں کہ آپ کے ساتھ ہی سب وفا کرتے رہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے بھی پلٹ کے جواب ویسے ہی دینا پڑے گا. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، آپ کو اور احمد صاحب. جی السلام احمد صاحب. شامل کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. شکریہ. بہت پیارا ٹاپک ہمیشہ ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں کو چھوتا ہے، جو کیونکہ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے اور وفا کا. تو میں دیکھو، ایک وہ ملک ہمارے ساتھ جس نے اتنا تعاون کیا ہے، وفا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا نہ دین ہے، جو چائنا ہے، جی بالکل، تو اتنے سالوں سے گہرا دوست ہے کہ اس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں، باقی اگر مسلم ممالک کی طرف آؤں تو وہ اس کو پیچھے چھوڑ گیا اس بات سے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے. اور آپ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسی وفا دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے. اس نے، بلکہ صدر نے وہ 11 جو چائنی جو یمن سے نکالے اس کا ذکر کیا، جو ان کے ادھر ہم لوگوں نے چائنا کے جو انجینئر آئے تھے جگہ جگہ چن چن کے مارے، کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے گلہ نہیں کیا. یہ عظیم قوم ہوتی ہے کہ آ کر، حالانکہ وہ کہہ بھی سکتے تھے لیکن نہیں کبھی ذکر کیا. یہ ہم مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے قدر کرنے والوں کی قدر کریں کہ اتنا بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ جو نا تعاون، اتنا کسی مسلمان مالک نے بھی پاکستان کی مدد نہیں کی جتنی انہوں نے اب کی ہے. اور اب دیکھیں ان کے جو چہرے ہیں، جو صدر صاحب جو اپنا پیسہ لے کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں 2.5 بلین رکھ لیا تھا، وہ پیسہ کس کام آیا؟ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو. بلکہ آپ دیکھیں کہ آج جو الیکشن اور 246 میں انتخاب ہو رہا، وہاں پہ حکومت بھی پیپل پارٹی کے، اور ان کا بندہ نہیں کھڑا وہاں سے. پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کر رہی ہے، اسلامی جماعت کر رہی ہے، ایم کے ایم کر رہی ہے، اور صوبہ کن کا ہے؟ پیپل پارٹی کا. اور وہ خاص کر علاقہ بھی لیاری ان کا تھا. جو اللہ تعالیٰ ایسے چھین لیتا ہے بے ایمان لوگوں سے. اور یہ جو اتنا قتل و غارت، اتنا شیعہ شہید کیا گیا، اتنا عیسائیوں کو کیا گیا، احمدیوں کو کیا گیا، آپ نے دیکھا اس کی حکومت میں جو 5 سال گزرے ہیں، تو اتنے فوجی ہمارے شہید ہوئے، اتنے کامرا اور ایئرپورٹ کراچی اور جی ایچ کے اوپر حملہ، اور اتنے شہید اپنے آدمی کے کر کے ان کے گردنوں سے کاٹ کے فٹ بال کھیلا گیا. تو شرم آنی چاہیے ایسے صدر کو، جو ابھی پیچھے سے ہو کر دوبارہ پھر وہ کوششیں کر رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو گیا، وہ میٹنگ کر رہا ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کا، اور اس کے اوپر پیپل پارٹی نے میٹنگ بلائی ہے اور پی ٹی آئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. عمران خان کو اس نے فون کیا کہ ابھی وہ جو نا شرم آنی چاہیے کہ ابھی یہ میٹنگیں کرنے کا مقصد کیا کہ یہ جو آگے نکل گئے ہیں
یہ کس طرح, یہ سب سے آگے ہماری آرمی کے جنرل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. ابھی 9 بٹالین جو ہیں وہ ان چینیوں کی حفاظت کریں گی, یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے, اور 6 اور پلٹون جو ہیں وہ ایکسٹرا ریزرو ہوں گی ان کی مدد کے لیے. تو سب سے زیادہ یہ وفا اگر کرنی چاہیے تو ہماری آرمی کے ساتھ اپنے پاکستانیوں کو کرنی چاہیے. تو میں 1-2 شعر جاتے جاتے عرض کروں گا جو اسلام کے نام پر ہیں. اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے, بیمار عشق ہوں تیرا, دے تو شفا مجھے. جب تک کہ دم میں دم ہے اس دین پر رہوں, اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے. علی بھائی وفا سے یہ بھی ایک تعلق ہے. میں جاتے جاتے ٹوٹکا چھوٹا سا بہن کو یہ بتا دوں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں. آج کل یہ الرجی جو ہو رہی ہے اس کے چھینکے زکام وغیرہ, ان کے لیے ایک چھوٹا سا سونف کی چٹکی, 3-4 منقے کے دانے, چھوٹی الائچی اور ایک دال چینی, یہ چاروں چیزیں پانی میں تھوڑا سا ابالا دے کر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ایک کپ سے جو نا وہ یہ 6-7 دن کر لیں ان دنوں میں, تو یہ بالکل جو خدا کے فضل سے صحیح. دوبارہ ریپیٹ کریں گے پلیز, یہ کیا ایک الائچی دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے پلیز. ہاں جی, ایک چھوٹی سبز الائچی جی, اور دال چینی ایک چھوٹی سی جیسے پیس, اور سونف کی چٹکی ایک, اور چوتھی 4 منقے کے دانے. اس کو ابالا دے کے آپ دیکھیں خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی وقت شفا ایک کپ سے پتہ چل جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ فلو جو ہے. خدا بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب. علی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. علی بھائی کا تو بہت اچھا ہے, لیکن بھائی کسی اور طرف لے گیا کالر کو اور میں اس کو جواب دینا شروع کر دوں تو سارا ٹائم میں ہی لے جاؤں گا آپ کا. تو بھائی کو یہ سوچنا چاہیے, بات سوچ کے کرنی چاہیے. جن کو بے وفا کہہ رہا ہے ان کا خون تو پنڈی کی سڑکوں میں ابھی تک بڑا ہوا ہے, اور اس کا خون تو ابھی تک ضیاء کے ہاتھوں پہ ابھی تک ہے, اور پاکستان کی عدلیہ کے ججوں کے ہاتھوں پہ ابھی تک ہے فون. اور ججوں نے بھی کہا کہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے, اس سے بڑی وفا اور پاکستان سے کون کر سکتا ہے. بعد میرے بھائی سوچنے کی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ گے تو کوئی دوسری چیزیں بھی دیکھو گے تو تمہیں وفا نظر آ جائے گی. یہ وہی تھا جس نے کہا تھا کھپے پاکستان, تو پاکستان کو وہی ہے جو ابھی تک پاکستان کے لیے مر بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں. وہی خاندان ہے جو پاکستان کے لیے جان بھی دے رہا ہے اور خون بھی دے رہا ہے. بعض ذرا سوچ کے کیا کریں, سوچ کے کریں گے تو پھر آپ کو اصل چیزیں نظر آئیں گی. تعصب کی پٹی ذرا آنکھوں سے ہٹا دو. سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. 5 سال سے جو مفاہمت کا عمل چلا ہے وہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھا تھا. آج تو مفاہمت کہاں ہے, آج تو فوج ایک طرف ہے, عوام ایک طرف ہے, اور فوج اور عوام اور پارلیمنٹ ایک طرف ہے, اور حکومت بھاگی جا رہی ہے, اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں, بھاگی جا رہی ہے یمن کی جنگ میں داخل ہونے کے لیے. گھر میں آٹا نہیں ہے, دانا نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوگ بھوکے مار رہے ہیں, وہ جنگ کے لیے بھاگے جا رہے ہیں. تو میرا بھائی وفا ایسی نہیں ہوتی کہ مچھر کاٹے تو ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں, اس کو وفا نہیں کہتے. وفا وہی ہوتی ہے جو اپنا خون بھی اپنے, جن کی قبریں بھی اپنے ملک میں بنی ہوئی ہیں, جا کے گڑی خدا بخش میں دیکھ سکتے ہو. ہاں اب آگے بات آپ کی, ٹاپک کوئی اور ہوتا ہے, بات کہیں اور لے جاتے ہیں. تو میں ٹاپک کی بات پہ یہ کہوں گا کہ جی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. تو وفا تو اس چیز کو کہتے ہیں, وفا بھی اس گھر میں آپ کو ملے گی, اور وہ یہ وہی گھر ہے جس میں آپ کو کردگار وفا کا کردگار غازی عباس جیسے ملیں گے جنہوں نے وفا کا شہنشاہ کا خطاب لیا, اور جنہوں نے کہا کہ یوں ہاتھ بلند ہیں حیدر کے لال کے, رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. ہے کوئی دنیا میں ایسی وفا کی مثال, پیاسا کھڑا ہو مشق کو دریا میں ڈال کے. تو جس نے وفا کی انتہا کر دی وہی مثال ہمیں اسی خاندان سے ملے گی. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم چھوڑ گئے, ہم بھول گئے,
ہم ان سب کو ایک طرف کر کے ہم دولت اور ڈالروں اور تیل کی کمائیوں کے پیچھے لگ گئے اور ہم ان لوگوں کو ماننی شروع کر دی جو طاقت کے نشے میں ابرا کی طرح آج حملہ کر رہے ہیں، جا کے یمن کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں 72 ایک طرف تھے، پیاسے تھے، مقصد نیک تھا، مقصد اچھا تھا، دوسری طرف 30,000 فوج تھی، گھوڑے تھے، اسلحہ تھا، تلواریں تھیں، ڈالیں تھیں، نیزے تھے، دوسری طرف پیاس اور بھوک تھی، اس طرف پانی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن انجام کیا نکلا اس کا کہ ان کا حر اس طرف آ گیا، ادھر سے کوئی ادھر نہ گیا۔ تو آج بھی میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ یمن کے جو جوان ہیں وہ حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں، آل محمد کو ماننے والے ہیں، ان کا مقصد نیک ہے، وہ روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ غربت کو دور کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے اگر گئے اندھیروں میں ڈال کے مارو گے طاقت کے نشے میں تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ آج جس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے سعودی عرب اور 10 عرب ملکوں کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے، تو کیا سوچتے ہو کہ اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یا یہ شکست جو آج سعودی عرب کو ہوئی ہے وہاں پہ، کیا اسرائیل اس سے قرض نہیں لے گا؟ اسرائیل اس کو سوچ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو اپنوں کے لیے نہیں کچھ کر سکے تو ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اور ایک بات کہتا ہوں علی بھائی، مجھے اس کا آپ جواب دے دیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ نہ کوئی یمن کا ملک لڑ رہا ہے، نہ فوج لڑ رہی ہے، کوئی نہیں لڑ رہا، وہاں پہ تو صرف ایک قبیلہ ہے، اور ایک قبیلے کے ساتھ یہ جو مسلمان یہ 10 ملک مقابلہ نہیں کر سکے اپنے اتنی جہازوں اور فوجیوں اور ٹینکوں کے ساتھ، ایک قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو کل ان کے مقابلے کو ملک آ گیا تو یہ کہاں جائیں گے؟ وہ وقت یاد کریں جب کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تھی تو ایک میزائل بھول کے ان کے سعودی عرب کے ملک میں گر گیا تھا تو یہ پہاڑوں پہ اپنے اٹھا کے کپڑے بھاگ رہے تھے اور پہاڑوں کی طرف انہوں نے دوڑ لگا رکھی تھی۔ ان کے تو مورچوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں، تو یہ کیا جنگ کر سکیں گے؟ جنگ کرنے کے لیے حسینی جذبہ چاہیے، جنگ کرنے کے لیے حسینیت کو اپناؤ گے تو حسینیت کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے ظالم کے سامنے تو پھر مقابلہ کر پاؤ گے۔ دولت سے نشے میں کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اور نہ کر پاؤ گے اور نہ ہو سکے گا تمہارے سے۔ کل بھی تم نے اسی طرح مار کھائی تھی اور اسرائیل سے، آج تم یمنیوں سے مار کھا رہے ہو صرف اپنے عمل، اپنی کرتوتوں، اپنی بدنیتی کی وجہ سے، اور یہی چیز تمہیں لے ڈوبے گی اور یہی چیز ہمارے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے اسلام کو ہم بچانا چاہتے ہیں۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، پہلے ان کو ختم کریں گے پھر اسلام بچے گا اور پھر ہم دوسری قوتوں کے ساتھ مقابلہ کر پائیں گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، آپ ناراض نہ ہونا میری باتوں پہ میرے بھائی۔ جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن اور سید موسی علی جان صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ محترم، بات یہی ہے کہ بہت پیارا ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے کہ وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ تو جو لوگ شیعہ کو بھی قتل کیا ہے، شہید کیا، عیسائیوں کو بھی کیا اور احمدیوں کو بھی کیا، جو غیر مسلم ہیں ان کو شہادت کا پاک رتبہ نہیں ملتا، اور جو ختم نبوت سے منرف ہیں ان کو بھی نہیں۔ تو دوسری ایک بات یہ میں کہوں کہ دو چیزیں ہیں، ادب اور اعتماد۔ اگر ادب اور اعتماد ہوگا تو وفا ہوگی، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو وفا بھی نہیں ہو سکتی۔ شکریہ میرے بھائی۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ کی۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محمد یعقوب صاحب۔ بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں جی، آپ کو شامدید کہتے ہیں۔ جناب علی مسیح صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب میں آپ کی باتیں سنا، حقیقت ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کی اس کی زندگی میں کبھی روشنی نہیں آ سکتی۔ تو میری دعا ہے کہ سیرت نبی لے لو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار رکھو ہر وقت شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کی وفا میں آنے کی کوشش کیجیے اور ہمارے ٹی وی کے ساتھ بھی وفا کیجیے۔ 14 پاؤنڈ کا نعرہ مار کر اس کی مدد کر اس کو چلانے رہنے کا حق جو ہے ہم
لوگوں کو ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مولانا ٹی وی کے اوپر آ کر ہم اپیل نہیں کریں، کیونکہ ان کی سزا یہ کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے مولانا صاحب ہم لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ ہم کو پیسے چاہیے. میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو عقلیں آنی چاہیے اور اپنے کام کو کام سمجھنا چاہیے اور اپنا حصہ ہر کام میں ڈال کر اپنے آپ کو بھی روشن کرو اور دنیا کو بھی روشن کرو. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور جناب کا سلامت کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت مہربانی آپ کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. آپ کا جو آج کا موضوع ہے وفاداری، تو یہ ایک انسانی کردار کا اور اس کے کیریکٹر کا ایک اساسی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مستحسن پہلو ہے. یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی آرزو کی جاتی ہے. اب وفاداری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے بھی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں تو آپ اس کی تمام پسندیدگیوں کو پسند کیجیے اور جن چیزوں سے اعتراض کہا جاتا ہے اس سے اعتراض کیجیے اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے اس کو برا سمجھیے. یہ ایک اولین شرط ہے وفاداری کی. ہمارے ہاں خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے کلام پاک کے ذریعے ہماری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے اور اخلاق کہتے ہیں. تو اگر ہم واقعی وفادار بننا چاہتے ہیں تو ہماری کلیدی وفاداری جو ہے وہ خداوند عالم اور اس کے آخری رسول کے ساتھ میں ہونی چاہیے. جو انہوں نے کہا، جو کچھ کلام پاک میں فرمایا گیا ہے، جن چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے، جن چیزوں کو برا کہا گیا ہے، ان سب سے ہم کو ان کے اوپر اسی کے طریقے سے ہم پہ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر معاشرے کے اندر ہم اپنے خداوند عالم کے کہنے کے مطابق ہم اپنے کردار کو ڈھالیں تو آپ دیکھیے گا کہ نہ تو آپ کے کوئی ادارہ خراب ہوگا، نہ کوئی کرپشن ہوگا، نہ کوئی ظلم و تعدی ہوگی اور انصاف کا بول بالا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاداری ایک بہت اچھا مستحسن پہلو ہے انسان کے کردار کا، اور اس کا جو مین سورس ہے وہ خداوند عالم اور اس کا کلام پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسول النبی اور ان کے جن کو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو فالو کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری وفاداری مجتمع نہیں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. فرماتے ہیں ہمیشہ جی. تو جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ مختلف کالرس آئے اور مختلف پہلوؤں پر جی بالکل اس کی بات ہوئی، جو اس میں سب سے اس کا روشن پہلو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وفا کو سمجھنا ہے تو آپ کو در محمد آل محمد پہ آنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے خدا کی طرف سے اسوہ بھی قرار دیے گئے اور انہوں نے وہ تاریخ وفاداری کی رقم کی جو رہتی دنیا تک پوری عالم انسانیت کے لیے مثال رہے گی اور ہے، اور اس سے ہر جنریشن، ہر نسل، ایک نسل کے بعد نسل بعد نسل اس سے وہ رہنمائی حاصل کرتی ہے اور آگے چلتی ہے. تو دور حاضر کی جو نسل ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے اسی در پہ واپس آنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ وفاداری کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. اس میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ بعض جگہوں پہ مصلحت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ مصلحت نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ مر جانا ہوتا ہے مگر وفا سے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا. اس کے اوپر گفتگو مزید اور کریں گے. ایک کال کو شامل کر لیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. بہن میں صرف آدھا منٹ لوں گا. وہ جو نقوی صاحب آئے تھے ان کی دور کرنے کے لیے جو بہام کہ جو ذوالفقار مرزا ہیں وہ پیپل پارٹی کے تھے، وہ زیادہ وفادار تھے، بلکہ جو ان کی وائف تھی وہ 5 سال اسپیکر رہی ہے ہماری قومی اسمبلی کی. تو انہوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ 17 ملیں بنا گیا اور ہر چیز انہوں نے قرآن سر پر رکھ کر کہا ہے. تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب کے خلاف یا یہ جو ہے، میں یہ کیا کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا، جیسے قرآن کریم میں ملتا حضرت نوح تھے اور وہ نبی تھے، ان کے بیٹے نے کیا کیا، یہ اس طرف نہ لے کے جائیں اس بات کو. جس نے جو کیا جرم یا برائی یا پیسہ اپنا جوڑا، میں نے اس کی بات کی. اور کھپے پاکستان کا نعرہ تو کھپے پنجابی میں کہتے ہیں پاکستان کھپے کھپے. جس دن سے یہ آیا اس دن سے پاکستان کھپ رہا ہے. آپ نے دیکھا پورے ملک میں کیا ہوا، ہر شہر میں قتل و غارت، ہولی کھیلی گئی، کتنے لوگ شہید ہوئے.
دوسرا ایک اور بھائی آئے تھے جنہوں نے شہادت کے بعد سے بات کی تھی. آپ دیکھیں کہ مولانا لدھیانوی جو ہے وہ جو سپاہ صحابہ وہ کافر نہیں کہتے شیعہ کو. وہ جو اگر ان کی باتیں ان علماؤں کی مانی جائیں تو جو 74 کا جو قانون بنایا تھا, جو ختم نبوت کا تازہ دیا تھا, اس وقت یہ دیکھیں جب بھٹو نے جہاں نے اس کو ریموو کیا, بھٹو کو ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا, اس نے اس وائٹ پیپر میں لکھا تھا یہ فاسق فاضل زانی شرابی قوادیوں کا ٹولہ تھا. یہاں تک نہیں, اس نے جب اس کو ہینگ کیا, اس کی تصویریں کھنچائی کہ ثابت کرنا تھا کہ یہ خود بھی مسلمان تھا یا نہیں. تو کسی کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اس کا فیصلہ قرآن کریم میں موجود ہے. اسامہ بن زید جب اس بندے کو قتل کر دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, پھر بھی انہوں نے گردن اس کی کاٹ دی. تو صحابہ نے جا کر بتایا یا رسول اللہ, اس نے تو اس کی گردن کاٹ دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوا, نے کہا کہ کیا تو نے اس نے ڈر, کہتے ہیں اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے منہ سے کلمہ پڑھا, یہ تیرے ڈر سے پڑھا ہے. اب روز قیامت کو خدا کو کیا جواب دے گا؟ ہر آدمی کا معاملہ دل کا خدا کے ساتھ ہے. بس اسی پر اتفاق کروں گا. میرا خیال ہے یہ حدیث کو اگر سمجھتے ہوں گے تو وہ میرے بھائی ان بات کو سمجھ جائیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. جی اپنے اپنے موقف ہیں, اپنے اپنے خیالات ہیں, اپنی اپنی جو سب کا اپنی ایک نظر ہے, بالکل نظر ہے, ہر کسی کا اپنا, اور کھلے دل سے سب کے نظریات کو, کھلے دل سے سب کے موقف کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت ہے تو پھر ہر انسان کو یہ آزادی حاصل ہے. اور ہدایت ٹی وی تو پلیٹ فارم ہی ایسا ہے جہاں پر آپ اپنے موقف بالکل صرف الفاظ جو ہے وہ آپ مناسب استعمال کریں. باقی آپ کی بھی احترام, قابل احترام ہے ہمارے لیے آپ کے نظریات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. کیسی ظاہرہ؟ جی اللہ کا شکر, بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو منور جہاں صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ اور علی کی خدمت بھی اور امام زمانہ کی خدمت میں بہت میرا سلام. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. میں نعت شریف سنانا چاہ رہی ہوں. جی بالکل, تحت اللفظ میں. جی جی تحت اللفظ میں. جی جی درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نظر میں مدحو ثنا کے دیے جلائے ہوئے, نظر میں مدحو ثنا کے دیے جلائے ہوئے, کھڑی ہوں روضہ انور سے لو لگائے ہوئے. سلیقہ مدح کا سیکھا ہے میں نے قرآن سے, سلیقہ مدح کا سیکھا ہے میں نے قرآن سے, کلام پاک ہے مدحت کے گل کھلائے ہوئے. بہت خوب. نبی کی مدحو ثنا سے سجائی نور کی بزم, نبی کی مدحو ثنا سے سجائی نور کی بزم, زمین کو عرش معلی ہے ہم بنائے ہوئے. بہت خوب. جو ظلمتوں میں جلائی انہوں نے شمع حیات, جو ظلمتوں میں جلائی انہوں نے شمع حیات, اسی کا نور ہے عالم کو جگمگائے ہوئے. واہ بہت خوب. حضور کیوں کسی جانب نگاہ ہم ڈالیں, حضور کیوں کسی جانب نگاہ ہم ڈالیں, ہمارے دل میں تو بس آپ ہیں سمائے ہوئے. بتائیں شہر مدینہ کی کیا تمہیں عظمت, بتائیں شہر مدینہ کی کیا تمہیں عظمت, ہے اس کی خاک کے ذرے جہاں پہ چھائے ہوئے. سبحان اللہ. بہت خوب. دعائیں میری منور قبول ہوتی ہیں, دعائیں میری منور قبول ہوتی ہیں, وسیلہ اپنے نبی کو ہوں میں بنائے ہوئے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں. اتنا خوبصورت پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں, پوری دنیا کی معلومات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے چڑھتا رکھے اور معراج تک پہنچائے. بہت شکریہ جی. سب مومنین مومنات کو میرا بہت سلام اور بہت دعائیں. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, آپ کی عقیدت کا. بہت بالکل اور بہت اچھا آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. بہت شکریہ آپ کا. جی بات کر رہے تھے کہ سب کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں, ہم سب کی قدر کرتے ہیں اور سب ہمارے لیے سب جو سارے کالرز ہمارے لیے معتبر, صرف الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ جی بالکل مناسب ہونا چاہیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید بادشاہ. جناب بات بھی تو یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. جی اگر آپ اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو کھلے لفظوں میں آ کے کہیں اور اس کو ثابت بھی کریں.
اگر آپ سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی تو دبے لفظوں میں آپ کیوں بات کہتے ہیں یہ؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سی بات ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے کرتے ہیں. صحیح. کہ جو لوگ رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد پھر واپس الٹے پاؤں پلٹ گئے, ان لوگوں سے اللہ کا اور رسول کا لینا دینا نہیں ہے. یہاں منرف ہونے کی بات ہے. تو ویسے تو کفر کے فتوے تو مولا کائنات علیہ السلام پر بھی لوگوں نے لگا دیے تھے. اگر ان جیسے شیعوں پر لگا رہے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے؟ لیکن آپ کو تو پورے پاکستان کے علماء جتنے بھی فرقوں کے ہیں انہوں نے بیٹھ کر آپ کو ثابت کر کے آپ پہ مہر لگائی ہوئی. تو آپ ہمیں آج الزام نہ دیں, اپنے ایمان کو دیکھیں کہ آپ قرآن کے مطابق ہیں یا ختم نبوت سے ہٹ کے آپ قرآن اور رسول سے منرف ہو چکے ہیں. شکریہ. خیر, سب کا اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہماری بات مختلف ٹاپک بھی ہو رہی تھی اور یہ نکل گئی. جی, میرا خیال ہے کہ ہم ٹاپک پر رہے تو زیادہ بہتر ہے. ٹاپک کے اوپر ہی بات چیت ہو. ظاہر ہے ہم آپ لوگوں کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں, اس لیے ہم بار بار آپ کو ٹوکتے نہیں ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ, لیکن آپ سب لوگوں سے ہماری بہت گزارش ہے کہ پلیز آپ اس ٹاپک پر رہیں. ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک جو ہے یہ ہمارے اندر بہت ساری زندگی میں تبدیلیاں لا سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کی, اس وفا کی جو ہم خدا سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, پھر اس کے رسول سے کرتے ہیں, پھر اس کے اہل بیت سے کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنی زندگی میں اپنے ہر تعلق اپنے ہر رشتے کے ساتھ کرتے ہیں. پھر معاشرے میں دیکھتے ہیں, بالکل, اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو توازن ہے, اعتدال ہے, وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہم اوپر سے بات شروع کریں گے اور عام انسانی رشتوں کے جو ہیں جو باٹم تک ہم اس بات کو لے کر چلیں گے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے وفا کرتے کرتے اس کے احکامات کے مطابق چلتے چلتے اپنے چھوٹے چھوٹے تعلقات, چھوٹے چھوٹے رشتوں, اپنے ہمسایوں, اپنے ماں باپ, اپنے گھر والوں, اپنے بیوی بچوں, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ہم کس طرح سے جو ہے وہ وفا کر بھی رہے ہیں یا نہیں, یا ہم زبانی کہہ رہے ہیں یا اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. تقاضے ہیں تو کیا ہیں, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بات نکل جاتی ہے کہیں, اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو. کوشش کریں کہ جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. مقصد ہمارا ٹاپک رکھنے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے فائدہ اٹھا سکیں, ہم سب مل کر اسے فائدہ اٹھا سکیں. اور کوئی چھوٹی سی بھی اگر ہمارے اس ٹاپک سے اگر کسی کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے, کسی کے رشتے میں تبدیلی آتی ہے پازیٹیو, تو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. اور ہدایت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پازیٹیو تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جائیں, نفرتیں کم کی جائیں اور جو محبتیں ہیں وہ پھیلائی جائیں. کیونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ اسوہ جو ہے محمد والے محمد قرار دیے گئے, اور انہوں نے جو تاریخ کربلا میں رقم کی, وفا کی, اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ایام جاہلیت میں جب عربوں کی جاہلیت کا پورا ذکر موجود ہے اور تاریخ موجود ہے کہ اس میں وہ بچیوں کے پیدا ہونے پر دفن کر دیا کرتے تھے, اور کس طرح سے ایام جاہلیت کے نکاحوں کا ذکر ہے جو کہ اپنی محرم عورتوں کے ساتھ نکاح ہوتے تھے, اس کو اسلام نے ختم کیا, عورت کو عزت دلائی, بیٹی کو عزت دلائی, ایک معراج پہ پہنچایا. ان تمام چیزوں کے احسانات جو ہے وہ انسان کی گردن کے اوپر ہیں جو وہ کسی صورت اتار نہیں سکتے, اور وہ شرف, عزت, وہ بلندی, وہ مرتبہ اسلام نے جو ہے وہ انسان کو دیا. تو آیا اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہم وہ واپس لوٹا رہے ہیں یا نہیں. آیا جب ہم خدا اور رسول کے ساتھ اگر وفا نہیں کر رہے, اور وہ ہم اس طرح سے جس طرح سے ہمیں کہا حکم دیا گیا ہے, اور جس طرح ہماری اس محبت کا تقاضا ہے کہ کس اندھیری و گمراہی میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو خدا نے نکالا, کیا وہ اس کو واپس اس کا جواب پازیٹیو دے رہا ہے؟ اگر وہ وہیں نہیں دے رہا تو خرابی تو وہاں سے پیدا ہو گئی. وہ جو خدا اور رسول کے ساتھ, ائمہ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر سکتا ہے, اور ان کی مہربانی اور لطف اور کرم کا جواب وہ تیر و تبر و نیزہ و شمشیر سے دے, تو پھر اس سے کیا بعید کی جا سکتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی ہم زبان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کرتے جائیں, وہ کہیں اور آخر میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ اس کی کیا کمٹمنٹس ہوں گی, وہ پھر آپ کو معاشرے کا حال دیکھ کر نظر اس سے بخوبی اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ جو حال ہوا ہے اس کی بنیادی جڑیں جو ہیں وہ وہاں سے خراب ہوتی ہیں, اور یہ وائرس وہاں سے داخل ہوتا ہے جہاں سے آپ محمد والے محمد سے پھرے. جی, وقفے جانے سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, نام بتانا ضروری تو نہیں ہے؟ جی,
جی ٹھیک ہے، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں آج کا ایسا دور ہے کہ وفا بالکل نہیں ملتی، جس کے ساتھ بھی آپ وفا کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو میں نے مولا علی کا قول بھی پڑھا کہ پھر اس سے آپ بے وفائی کا اور اس سے نقصان کی توقع رکھیں جس کے ساتھ آپ، تو ایسا کیوں ہے؟ اس پہ آپ اچھا پروگرام ہے اور بھی زور دیں کہ لوگ صحیح راستے پہ آئیں اور جس نے وفا کیا اس کے ساتھ وفا کریں. خدا حافظ. بہت شکریہ جی آپ کا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. لیکن فی الحال ہم جائیں گے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد جو ہے ہم مزید اس پر بات چیت کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.